بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے تعلق سے چند مسائل رکھ رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دیجئے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے کہ کیا واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک دونوں طریقے کے کپڑوں کو ایک ساتھ دھونا کیسا ہے؟ کیا ایک ساتھ دھونے سے وہ سب کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور مصلے کو یعنی جائے نماز کو واشنگ مشین میں دھونا کیسا ہے؟ اور واشنگ مشین میں سے کپڑے نکالتے وقت یا پھر کسی بغیر واشنگ مشین کے کپڑے دھو رہے ہیں اور وہ چھینٹے پڑتے ہیں کپڑوں پہ یا بدن پہ، تو وہ چھینٹے پاک کہلائے جائیں گے یا ناپاک؟ ان سے کپڑے یا بدن پاک ہوگا یا ناپاک؟ کیا ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو یہ چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو کپڑے وہ ہوتے ہیں جو صرف میلے کچیلے ہوتے ہیں، جیسے کہ دھول لگ گئی، غبار لگ گیا، پسینہ وغیرہ آ گیا، تو اگر ایسے کپڑے ہیں وہ خود بخود پاک ہے، میلے ہے، لیکن ناپاکی ان میں نہیں لگی ہے، ناپاکی ان میں نہیں لگی ہے، تو پھر وہ کپڑے اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی صرف صابن وغیرہ میں دھو کے واشنگ مشین میں نکال لیے، یعنی کہ ان کی صابن کے جھاگ جو ہے ختم ہو گئے اور ایک بار ہی نچوڑے آپ نے، تو وہ آپ کے کپڑے پاک ہو گئے، ان کو 2-3 مرتبہ نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ صفائی اچھے سے کر لی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہے کہ کپڑے ناپاک ہے، جیسے کہ منی لگی ہوئی ہے، مزی لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، پاخانہ لگا ہوا ہے، یا پھر گندے پانی کے ٹوائلٹ وغیرہ کے چھینٹے پڑے ہوئے، یا پھر نالی وغیرہ کا پانی، گندے نالے کا پانی وغیرہ اس کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کپڑے ناپاک ہے۔ ان کو پاک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے کے بعد پاؤڈر وغیرہ جو ڈالتے ہیں، جیسے بھی آپ دھوتے ہیں، اس کو دھونے کے بعد پھر آپ ان کپڑوں کو جو پانی، وہ پاؤڈر کا، سرف وغیرہ کا، صابن وغیرہ کا جو پانی ہے، اس کو آپ خالی کر دیجئے۔ اگر ٹب دوسرا ہے، یعنی کہ دوسرا کھانا واشنگ مشین میں کپڑے سکھانے کا ہے، صاف کرنے کا ہے، نچوڑنے کا ہے، تو پھر آپ اس میں سے کپڑے نکالے اور دوسرے کھانے میں ڈالے، اس میں پانی ڈال کے پھر آپ اس کو 3 مرتبہ ان کپڑوں کو صاف کریں، تاکہ صابن کا اور میل کا سارا مادہ نکل جائے اور وہ پاک ہو جائے۔ حالانکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کے دل کا اطمینان نہ ہو جائے تب تک دھوتے رہے، لیکن دل کے اطمینان کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی تسلی نہیں کر پائے گا، اطمینان کر نہیں پائے گا، اس لیے علماء نے 3 بار کہا ہے کہ 3 بار پاک صاف پانی میں کو نکال دینے سے، صابن سرف سے دھونے کے بعد، گندگی کو رگڑ کے صاف کرنے کے بعد 3 مرتبہ پاک صاف پانی میں کو نکال دینے سے، نچوڑ دینے سے، یاد رکھے ہر بار کپڑا ڈالا پانی میں، صاف پانی میں، نچوڑا، پانی بدلا، پھر ڈالا، پھر پانی بدلا، اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے، تو آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے 2 مرتبہ بھی کیا تو پھر کپڑے پاک نہیں ہوگے، یہ بات یاد رکھیں۔ 3 مرتبہ کی قید لگائی ہے علماء نے۔ اب آتے ہیں کہ کپڑے پاک بھی تھے اور ناپاک بھی تھے، ان دونوں کو آپ نے خلط ملط کر کے واشنگ مشین میں ڈال دیا، تو جو ناپاک کپڑے کا حکم ہے اب وہی پاک کپڑے کا بھی حکم ہوگا۔ یاد رکھیے، جو ناپاک کپڑے کا حکم ہے وہی پاک کپڑے کا بھی حکم ہوگا۔ جس پانی میں آپ نے ناپاک کپڑے کو ڈالا ہے وہ پانی کپڑا ڈالتے ہی ناپاک ہو گیا، اب اس میں اگر آپ نے پاک کپڑے ڈال دیے، میلے کچیلے پاک کپڑے ڈال دیے، تو وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اب آپ ان سب کو، جیسے ناپاک کپڑے کو دھونے کے بعد، یعنی کہ صابن سرف سے رگڑنے کے بعد 3 مرتبہ دھونا شرط ہے، 3 مرتبہ پاک پانی میں کو، صاف پانی میں کو نکالنا شرط ہے، نچوڑنا شرط ہے 3 مرتبہ، اسی طریقے سے وہ جو پاک کپڑے آپ نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھوئے ان کو بھی 3 مرتبہ دھو کر نچوڑنا ضروری ہے، شرط ہے اب آپ کے لیے۔ یہی حکم مصلے کے لیے، جا نماز کے لیے ہے۔ مطلب کیا کہ اگر مصلے پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تھی، وہ پاک تھا لیکن میلا کچیلا تھا، دھول مٹی لگی ہوئی تھی،
تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مصلی پاک ہے، اگر اس کی دھول مٹی ایک بار میں صاف ہو جاتی ہے تو پھر ایک بار ہی نچوڑنے سے وہ پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ لیکن اگر اس میں نجاست لگی ہوئی تھی، جیسے کہ بچے نے پیشاب کر دیا یا بلی وغیرہ آئی وہ گندگی لگا کے چلی گئی، یا بچہ گندگی سے لتڑا ہوا تھا وہ آ کے مصلی پہ بیٹھ گیا، کسی بھی طریقے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو رہی ہے تو پھر سارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ جو ناپاک کپڑے دھونے کا حکم ہے وہی ناپاک مصلی کو دھونے کا حکم ہے، اور جو پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑے کے ساتھ دھونے کا حکم ہے وہی ناپاک مصلی کے ساتھ پاک کپڑے کو دھونے کا حکم ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، اور اگر ناپاک نہیں تھا مصلی، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، تو پھر ایک مرتبہ دھونے سے ہی پاک ہو جائے گا، لیکن اگر ناپاک تھا تو 3 مرتبہ شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے، یہ بات یاد رکھے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ حضرات کو جو بتائے ہیں، جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 182، اسی طریقے سے نظام الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 32 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ تحوی آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔